دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں میں آپ کو مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ میرے پیار کرنے والے، میرے پیغامات کو سننے والے ہیں، اور یقیناً سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں اور سننے کے بعد اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ تو یہ یقیناً سننے سے ایمان لانے اور پھر اس کے پیروی کرنے تک کافی وقت درکار ہے، لیکن تو بھی اگر آپ پہلی سٹیپ ہی نہیں اٹھاتے تو آگے مشکل ہوگا۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے جو آپ نے لیا ہے کہ آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، اس لیے میری نظر میں آپ مبارک ہیں، تاکہ آپ خدا میں بڑھیں گے اور خدا کی اس راست بازی کو پورا کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے جس پر ابھی آپ میرے ساتھ شریک ہیں۔ تو میں آج اس حکم پر بات کروں گا کہ خون نہ کر۔ اب خون کے تعلق سے یہ بات اہم ہے کہ خون کرنا ہر معاشرے میں ایک سنگین جرم ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ دنیا میں پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا۔ قائن نے ہابل کا قتل کر کے اس بات کو باور کرایا کہ انسان اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ اپنوں کو بھی قتل کر سکتا ہے، اور اب ہمارے اس گرد و نواح کی دنیا میں یقیناً اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ قتل اب عام سی بات ہو چکی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پانی مہنگا اور خون سستا ہے، اور اس طرح سے اس بات کے لیے ہمیں عجیب سی کیفیت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر آدمی نہیں تو کم از کم 60% 80% آبادی جو ہے وہ خوف و ہراس میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ دہشت گردی کا اتنا عام فیشن ہو چکا ہے کہ لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں، اور کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ نہ مالی تحفظ حاصل ہے، نہ جانی تحفظ حاصل ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خون کرنا ایک عام سی بات ہو چکی ہے، اور یہ بھی ہماری ٹی وی سے نشر ہو چکا ہے اور ہوتا رہا ہے کہ کرائے کے لوگ 5-5 ہزار روپے میں بندہ مارنے کے لیے ٹرینڈ لوگ موجود تھے، جن کو پولیس نے گرفتار کیا اور ان کے خلاف مقدمے بھی چلائے۔ تو یہاں اس سارے معاشرے میں جب آدمی کو چند سکوں کے عوض میں مار دیا جاتا ہے تو یہ وہی زمانہ آ گیا جو قائن اور ہابل کا زمانہ تھا، کہ ہم بڑی بے دریغی سے اپنے انسان بھائی کا خون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بد اخلاقی کی انتہائی بدترین حالت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ایجوکیشن پر توجہ کم دی گئی ہمارے معاشروں میں، جس کے سبب سے، کیونکہ اگر ایتھکس میں کوئی شخص اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے تو یقیناً وہ اس کو اگر آپ لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے بھی دیں تو وہ قتل نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس کا مائنڈ یہ سیکھ چکا ہے کہ انسان کا قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ قتل کے تعلق سے مختلف روحانی پہلو جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ ہمیں قتل، بدن کو قتل کرنے کی بات ہے، لیکن جو مسیحی شریعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے تو تو خونی ہے۔ لیکن یہاں میں ضرور بتاتا چلوں، نفرت اور عداوت بہت فرق ہے۔ نفرت وہ ناپسندیدگی ہے جو اس کے کام سے ہے۔ کبھی کبھی ایک گناہ گار شخص ہے، میں یہاں اس کا بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس فرق کو بہت کم سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہم ابہام کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلی بات کہ میں یہ ابہام دور کرتا چلوں کہ نفرت میں اور عداوت میں بہت فرق ہے۔ نفرت
وہ چھوٹا عمل ہے جس کو ہم ہیٹ کہتے ہیں، اور عداوت وہ عمل ہے جس میں ابہر یعنی کراہت ہے، گھن آتی ہے، اور یہ گھن کا لفظ جو ہے وہ عداوت کے اس پہلو میں چلا جاتا ہے جہاں ہمیں اس کے کام سے نفرت کے ساتھ ساتھ اس شخص سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو عداوت جو مسیحیت کی تعلیم ہے، جو مسیح شریعت کی تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے تو تو خونی ہے۔ اب میں عداوت اور نفرت میں بھی فرق آپ کو بتا چکا ہوں، پھر میں اب یہ بھی بتانا پسند کروں گا کہ عداوت اور نفرت کسی کے کام سے رکھنا اور کسی شخص سے رکھنا دو فرق باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور وہ بے بنیاد قسم کے فتوے لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں کہ اور یہ توجہ طلب ہے، جب تک آپ غور نہیں کریں گے آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کی منشا کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے؟ خدا کی رضا یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت رکھیں لیکن جھوٹے سے محبت کریں، ہم گناہ سے تو نفرت کریں لیکن گناہ گار سے محبت کریں، ہم بدی سے تو نفرت کریں لیکن بدکار سے محبت رکھیں۔ یہ خدا کا مقصد ہے۔ اور اگر ہم بدی سے نفرت کرتے کرتے بدکار سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس حد تک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے مار ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ عداوت ہے اور یہ خونی ہے۔ آپ نے سوچ لیا کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے، تو قتل ہو چکا ہے، کیونکہ خدا نئے عہد نامہ کے مطابق نیت پر سزا ہے۔ اور نیت پر سزا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نیت بنا لیا کسی کو مارنے کی، پھر اس کے لیے پلان کریں گے، پھر اس کے لیے ایکشن کریں گے، تو ایکشن سے پہلے پلاننگ اور اس سے پہلے سوچ جب آتی ہے تو خدا اسی وقت آپ کو گناہ گار ٹھہرا دیتا ہے۔ نئے عہد نامے کی تعلیم نیت پر بیس کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی گناہ کو کرنے کی نیت بنا لی ہے تو وہ گناہ ہو چکا آپ کی زندگی میں۔ اور اسی طرح خون کے تعلق سے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں اس کی سزائے موت کی سزا، کسی کو قتل کرنے کی سزائے موت ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ کی شریعت کے مطابق قتل کا بدلے قتل ہے۔ تو یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ، میں نے دیکھا کہ ایک دن ایک شخص، وہ کالے رنگ کے کیڑے نکلتے ہیں زمین سے، تو ان کیڑوں کو دانہ ڈال رہا تھا کھانے کے لیے۔ میں حیران تھا کہ ایک شخص 5,000 روپے میں ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر میں نے اس کو یہ بھی دیکھا کہ وہاں سے ٹائر گزر رہے تھے، وہ روڈ پر چلتے اور بہت سے گاڑیوں کی ٹائر کے نیچے آ کر مر جاتے، تو وہ جھاڑو سے ان کو پیچھے کرتا تھا تاکہ کوئی نیچے آ کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یعنی وہ کیڑوں کی فکر کر رہا ہے، وہ بھی خدا کا پیدا کیا ہوا انسان ہے۔ اور ایک دوسرا انسان ہے جو 5,000 روپے میں یا فری آف کاسٹ عداوت کی وجہ سے، پرانی دشمنی کی وجہ سے بندے کو قتل کر دیتا ہے۔ اب ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ اصل میں خدا کی مخلوقات، وہ چاہے کیڑوں کی شکل میں ہو یا دوسری شکل میں ہو یا انسان ہو، کسی کو مارنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر بہت سارے پاک جانور ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ ذبح کرو اور کھاؤ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا۔ اصل میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، وہ گوشت خور نہیں ہیں، تو یہاں پر بھی ایک الگ ایک مسئلہ آ سکتا ہے۔ بہرحال میں اس شریعت سے تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا، اور میں اسی تعلق سے یہ بات چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے مضمون سے ہٹ نہ جاؤں، کیونکہ میرا مضمون ہے خون نہ کر۔ اب خون نہ کرنا، کبھی کبھی خون نہ کر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خون کا مطلب ہے قتل نہ کر۔ نہیں، نئے عہد نامہ میں تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ خون ریزیاں، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کا سر پھوڑ دیتے ہیں اور اس کا خون نکل آتا ہے اور وہ
ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ بھی خون ہی کے زمرہ میں آتی ہے، خون نہ کر۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ اس زمرے میں نہیں، یہ صرف قتل کے زمرے میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جس طرح سے بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب خون ریزی گناہ ہے، خون کا بہانا گناہ ہے، تو وہ خون اتنا بہا دیا جائے کہ وہ مر جائے، یا پھر اتنا بہا دیا جائے کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جائے، یا پھر اتنا بہا دیا جائے کہ وہ گھر میں ہی پٹی کر لے، لیکن خون تو بہا ہے نا، خون ریزی تو ہوئی ہے نا۔ خون ریزی کے تعلق سے میں اس لیے اس پر پھر مزید بات کروں گا کہ خون ریزی اور اس کے، یعنی میں اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کسی کا اگر گھونسے سے بھی خون نکال دیتے ہیں، پتھر سے بھی خون نکال دیتے ہیں، اور وہ نارمل حالت میں ہے، اسے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ گھر ہی میں مرہم پٹی کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو بھی وہ خون ریزی کے زمرہ میں آتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک انسان کا خون بہا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات انتہائی خطرناک ہے کہ جب ہمارے اندر میں اصل میں احساس مر چکا ہے، اور یہ احساس جو ہے یہ فی الحقیقت ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے ہم فیلنگ ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے۔ ابلیس کا ایک ہی کام ہے، وہ کہتا ہے بے حس ہو جاؤ، جو کوئی کہتا ہے کہتے رہو، کسی کو کچھ سنو ہی نہ۔ اور فریسیوں نے کئی بار لوگوں سے کہا تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ یسوع کی باتوں کے بارے میں کہتے تھے اس کی سنتے ہی کیوں ہو؟ جب آپ سنتے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ بے حس ہو چکے، آپ کے اندر فیلنگ آئیں گی نہیں، آپ فیلنگ لیس ہو گئے۔ سینس لیس ہونا اور بات ہے، فیلنگ لیس ہونا اور بات ہے۔ ہم فیلنگ لیس ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے جس طرف ہم فیلنگ لیس ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ خون نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ خون ریزی نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، خون بہایا نہ جائے۔ خون بہانے کی مقدار کس حد تک ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتنا خون بہہ جائے کہ وہ شخص مر جائے تو یہ خون کرنے کے زمرے میں آتا ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں یہ فیل کرتا ہوں، یہ میرے احساس کی بات ہے کہ خون ریزی ہی گناہ ہے۔ اگر آپ کسی کا خون بہا دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے کسی کا خون نکلا ہے، اور گو وہ آپ نے اس کو غصے کی حالت میں، نفرت کی حالت میں اس کا خون نکالا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اگر ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی کا خون نکالا تو یہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خون ریزی سے میں کیا میری مراد ہے۔ خون ریزی سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غصے میں اس کو کوئی ایسی ضرب لگاتے ہیں جس سے اس کا خون نکلتا ہے تو یہ خون ریزی کے زمرہ میں آتا ہے، اور ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ خدا کا حکم ہے اور خدا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے کہ خون نہ کر۔ خداوند آپ کو اس سے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔